ہوا وہ کم نہیں تھا جو حاشر نے بھی کیا۔ وہ سوچنے لگی آخر منا بھی کسی کا تھا۔ پھر وہ فریش ہو کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور کچھ دیر بعد ہی اس کی آنکھ لگی۔ جب سے گھر آئی تھی اس کے ذہن میں صرف یہی کچھ چل رہا تھا۔ کب سے وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح کچھ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ کو اپنی گود میں رکھے جو اس کے خیالوں میں گم تھا۔ اگر وہ آج نہ جاتا تو اس کو اور ہو جاتی تو اس سے آگے سے سوچا ہی نہ گیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اس کو فون کال کرنے کا سوچا مگر کال بیک نہیں ہوئی۔ پھر کال بیک نہیں ہوئی۔ شاید ہوگی۔ اس نے بے اختیار ہوا چال اس کو شک کرنے لگا۔ مہتاب آر یو اوکے پلیز ڈونٹ وری آئی ایم ود یو اینڈ آئی ول ہینڈل ایوری تھنگ۔ اس نے بھیج کر کے موبائل رکھا اور لیپ ٹاپ بند کیا اور ساتھ ہی ایک فیصلہ بھی کیا اور لیٹ گیا آنکھیں بند کر کے۔ ایک دم پھر اس کا خیال آیا اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ابھی وہ صرف سوئی تھی جب وہ اور اس کو پورا وجود اس کے نام ہوگا تو جانے کیا ہوگا۔ ارے مہتاب نہیں آئی اور اشر کہاں ہے؟ سیما تقیم جو نماز پیپر پڑھ کر فارغ ہوئی تھی آ کر دیکھا تو کوئی نہیں۔ تقلب ان کی نظر زمینہ ہنی جو کھانے کی ٹرے واپس لے کر آ رہی تھی۔ کیا ہوا انہیں کھایا؟ ٹرے میں کھانا دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ نہیں شاید سو گئی تھی۔ میں دروازہ کھٹکھٹایا تھا مگر کھولا نہیں۔ زمینہ نے طرح ان کو اچھا اور حاشر وہ تو کب چلے گئے ہیں؟ زمینہ کے کہنے پر وہ چونک گئی۔ کیا چلا گیا ہوں؟ کیوں؟ وہ چکن میں جاتے ہوئے پوچھنے لگے۔ تائیں اس جلدی چلے گئے اور پتہ نہیں۔ امی جان اپنے کمرے سے لڑائی کی آواز آ رہی تھی۔ دو ایک دم میری کیا ہوائیں اڑ گئیں۔ وہ حیران رہ گئی۔ ہوتی بھی کیسے نہ؟ مہتاب اور حاشر کا جھگڑا ہوا تھا۔ ہاں میں نے اسے ہلکی ہلکی آوازیں کی۔ وہ تو تقریر بیٹھ کر کھیر کھاتے ہوئے بتانے لگی۔ رات کے وقت نہیں کھاتے۔ سیما بیگم سوچ میں پڑ گئی اور مہتاب سے کیا بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر زمینہ کو دیکھا جو کھیر کھانے میں مصروف تھی تو اس کو روکنے لگی۔ ڈریسنگ کے سامنے ہی میں شیشے میں مہران صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مہران صاحب جو بیڈ پر لیے ہوئے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے ایک دم چونک گئے۔ آپ پلیز مصطفیٰ سے بات کریں نا۔ سیما سے شادی کر لے وہ آپ کی سنتا ہے۔ دو لوشن ہوئی بولی۔ اب ایک گہرا سانس لے کر انہیں بیٹھے اور ٹی وی بند کیا اور ان کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ پیسے مانگنے اور فرمائش کے علاوہ یہ ان سے تیسری بات ہوتی تھی جو ان کے درمیان ہوتی تھی۔ ورنہ فرزانہ بیگم مصروف بھی اتنی ہوتی تھی کہ بات تو دور وہ ملتے بھی کم تھے۔ یار لیٹ آئیں گھر یا گرو گاڑی ہو تو ہر سب آفس کے کام سے شہر سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات مس ہے جو جان جائے۔ آپ نے جو اسکول میں کہا اسکول میں چلا گیا جیسے دوست بنائے اس کو اس نے بنایا مگر یہ فیصلہ وہ کبھی آپ کی مرضی سے نہیں کرے گا اور یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ پہلی بات کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ روی نے آپ کے مینو بچوں نے آپ کی مانی ہے مگر یہ فیصلہ آپ ان کو کرنے دیں۔ انہوں نے بڑے آرام سے ان کو بات سمجھائی۔ کیا خاکہ بات مانتے ہو میری؟ ابراہیم ہی کو دیکھ لو۔ میں نے ہاں اس لیے اس کو لڑکی کو چنا ہے۔ مجھے کیا تھا نا کہ دو ہماری نیکس جب تک تھے مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور اب سوگ میں ہی رہتا ہے۔ ہر وقت جب دیکھو گھر سے باہر ہی رہتا ہے۔ مصطفیٰ کی طرح توبہ لیے پر آئیں تو بولتی ہی چلی گئی۔ مہران صاحب نے بڑی مشکل سے غصہ کنٹرول کیا۔ تو کیا ایک لڑکی جو ہر تاج سے بہتر ہو اس کا سلیبس لو ہو تو کیا ہم اس کو بیٹے نگرد کیا بات ہوئی؟ وہ آج وقف تھک گئی تھیں۔ دیکھیں میرے سرکل میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے جینے کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ وہ اترا کر آج اس کو سرکل میں جواب دینا ہوتا ہے اس لیے دوسرا آپ کی ہر بات کا خیال رکھیں۔ آپ کے فیصلے سے اس کی زندگی خراب ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کیا آپ نے مجھے بھی جواب دیا ہے کہ اتنے پیسے کس لیے چاہیے تھے آپ کو؟ رات پر کیوں لیٹ آتی تھیں؟ آج ان کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ فرزانہ بیگم کو تو آگ لگ گئی تھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ ہاں مجھے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اور ہاں میں ہمیشہ ایسے ہی تھی۔ آپ نے مجھے اس سے ہی قبول کیا تھا۔ اشوک آپ کا مسئلہ اور اونچی آواز میں مت بولیں۔ والی بات آپ کی آواز میں بات کریں۔ اور دو سر مربع کی اپنے شوہر کو جواب دیتی ہوئی بولی۔ دیکھیں مہران صاحب میں کیسی ہوں کیسی نہیں ہوں ٹھیک ہوں۔ سن لیں آپ نے سے کرنے سے چلے اور چاہے ایرانی صاحب ہیں اور اس کو ہو کر دینے گئے۔ دل کی طرف ہاتھ رکھا اور ان کو درد محسوس ہوا۔ تکلیف سے آنکھیں بند کر لی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ دوران کے محبت تھی وہ صرف ان کے پیسے سے محبت کرتی تھی اور آج یہ جو بات مان لیں۔ کھڑکی سے آتی روشنی کی وجہ دبا لے گی۔ اس کا درس میں سرچ ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات کی فولیوں سے پہلے گاؤں میں جو ہوا اور پھر حاشر کا رویہ بھی اس کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ رویہ بھی اور فریش ہونے چلے گی۔ واپس آ کر تو پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پہلے سوٹ میں تو بہت پیاری لگ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر حزن تھا۔ اس نے اپنے موبائل کو دیکھا تو وہاں ایک مس کال اور ایک میسج تھا۔
نون نمبر سے۔ اس نے صحیح کھولا تو ایک دم سمجھ گئی کہ کس نے کیا ہے۔ تھینک یو مصطفیٰ اینڈ تھینک یو فار ایوری تھنگ یو ڈڈ فار می فار لاسٹ نائٹ۔ اس کو بھیج کر اس نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ مخلص کا میچ تھا، یعنی وہ مخلص تھی۔ دہلیز پہ میرے دل کی جا رکھا ہے تو نے قدم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم۔ ہو گیا یار میں یہ گانے کی حسن و جانتا آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، پھر آنکھیں کھول کر اس کی طرف کچھ کر گانے لگا۔ تو گانا سب کے نیچے بیٹھ کر گا رہا تھا، گر نظریں کونے میں تھی سوچا کی طرف۔ ہاں سیکھا میں نے جینا جینا کیسے جینا، ہاں سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم، نہ سکا کبھی جینا جینا کیسے جینا، نہ سیکھا جینا تیرے بنا ہمدم۔ اس کو دیکھتے ہوئے تو پھر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس کو اپنے قریب تصور کرتا تو کھولتا تو اس کے علم میں اور کسی کو نہیں دیکھتا۔ دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھی ہے تو نے قدم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم۔ وہ ہمیشہ کی طرح دل سے گا رہا تھا، جانتا تھا آج اس کی ناراضگی کا آخری دن ہے۔ لیا لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے تھے اور شام کے گرد گول دائرے کی شکل میں، جبکہ دوران سے تھوڑا دور اپنے دوستوں کے ساتھ اور پل جواری کی طرح اس کی آواز کی سرگم میں تھی۔ سچی سی ہے یہ تعریفیں دل سے جو میں نے کری ہیں، جو تو ملا تو سجی ہے دنیا میری ہمدم، آسماں ملا زمین کو میری، آدھے آدھے پورے ہیں ہم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم۔ وہ اس کی جانب کی دیکھ رہا تھا مگر وہ اس کو ایک نظر دیکھ کر باہر سے آنکھیں بند کر کے گا رہا تھا۔ ہاں سیکھا میں نے جینا جینا کیسے جینا، ہاں سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم۔ آخر میں جب گانا ختم ہوا تو پھر سے دونوں کی نظریں میں اور سویا مسکرا دی اور سالم کے چہرے پر اس سے زیادہ گہری مسکراہٹ آئی اور وہ خوشی سے المکھات کا بھی مان گئی۔ بس صادم کی دیکھا بھی اس کے دوستوں نے بھی مارے لگائے، جبکہ سہا کا شرم سے وہ اس کو ایک نظر دیکھ کر پھر مسکرائی، پھر اپنی دوستوں کے ساتھ گلاس لینے چلے گی، اور جو اس کو مراتے ہوئے دیکھ رہا تھا او بھابھی چلے گی کے کہنے پر دو چھا گیا، وہ مسکرانے لگا۔ اتنے میں جھانک کر ان کے پاس آئی اور سالم کے باتوں میں بات رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ صادم نے پیچھے ہوں، آخر وہ ہی تو فساد کی جڑ تھی ان کی لڑائی۔ جانشاہ پلیز اسے دور رہو کرو، کتنی مرتبہ منہ کیا ہے منت، یہ فضول حرکت مت کیا کرو پلیز۔ مام غصہ مت کرو، میں تو بس معافی مانگنے آئی تھی میری کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ سالم بول اچھا ٹھیک ہے اب پلیز جان۔ وہ اس سے جان چھڑاتے ہوئے بولا اس سے اوکے ہو گیا۔ وہ اس سے دور ہوئی اور مسکراتے ہوئے چل پڑی۔ دراصل اس کا موڈ آف کرنے آئی تھی جس میں دو کامیاب بھی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر وہ پھر بھی کوشش کرتی تھی کہ اور کرنے میں سالم کی پرسنالٹی اور اس کے رہنے سہنے سے اس کے پیچھے نہیں تھی۔ چل یدو منہ آپ نے دیکھ لی، اس کو مل آپ تبریک دیں۔ اب اس کے دوستوں نے مل کر کیا۔ ابراہیم جو کب سے مصطفیٰ سے بات کرنا چاہتا تھا، آج اس کو موقع مل گیا تھا۔ وہ جانے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ دروازے کے شق میں صوفے پر بیٹھا جو سگریٹ پینے اور اپنے خیالوں میں گم تھا، ایک دم سے چونک گیا۔ آجا سگریٹ کو انشارے میں رکھا، اس نے جواب دیا۔ ابراہیم کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر وہ مکمل آوارگی کو کیسے یاد آ گئی میری، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ ایک اور ہم اس کے برعکس وہ کافی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے حیرانی سے پوچھا کون آیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا کون؟ مصطفیٰ نے تعقیب سے پوچھا نام کیا ہے اس کا؟ پھر سوال کیا گیا۔ قیمہ آتا گیا تھا دل پر، جس کی وجہ سے تم بدل گئی ہو، اور اوپر سے سب سے بڑی